بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اور آپ کون سی قسم میں ہیں؟ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں اور ائمہ کرام ہیں، تو مقتدی لوگ، نمازی لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، عمل کریں اور سوچیں کہ مسجد جا کر ثواب کما رہے ہیں یا لینے کے بجائے آخرت میں دینے پڑ جائیں گے۔ 3 قسمیں ہیں مقتدیوں کی۔ نمبر 1، پہلی قسم ایسے مقتدیوں کی ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، امام کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور سلام کر کے آ جاتے ہیں۔ 30 سال سے میں امام ہوں، ایسے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں۔ میرے انڈر تقریباً 10 مسجد ہے، اور اس میں ایک میں امام ہوں، دوسرے میں میرے شاگرد دوست امام ہیں۔ تو زیادہ قدر کرنے والے، عزت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں اور عید میں اور جمعے میں آتے ہیں، وہ امام کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ ایسے ہیں کہ امام اور مسجد اور مدرسہ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی مسجد نماز پڑھتے ہیں، وہ پہلے والے لوگ قدر کرتے ہیں لیکن غریب ہیں، یا چلو مالدار ہے نہیں دیتے، ادب تو کرتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے، وہ نہایت ہی مساجد اور مدارس اور علماء کرام اور اپنے امام اور وہاں کے مدرسین کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ انہیں جو بھی ضرورت آئی اس نے فوراً خاموشی سے پوری کر دی، اور اپنے امام سے محبت بھی اور ادب اور احترام بھی اور صدقہ بھی اور ریاکاری بھی نہیں۔ تیسری جو قسم ہے، وہ بھی اسی مسجد میں ہوتے ہیں، نہایت ہی خطرناک۔ اللہ اکبر! انہیں اپنی زبان سے یا کسی حرکت سے امام کو اتنا پریشان کر لیتے ہیں کہ وہ گھر جا کے سو جاتے ہیں، صبح تک امام نہیں سوتا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، شکی، وہمی یا قصدن امام کو تنگ کرنے والے، علماء کو تنگ کرنے والے، مؤذن کو تنگ کرنے والے، خادم کو تنگ کرنے والے، اور بعضوں کو تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کون کتنا تنگ ہے۔ آرام سے آٹ جاؤ، نماز پڑھو اور جاؤ۔ مسجد جگہ عبادت کی ہے، اور آپ کو یہاں خوشی ہونی چاہیے، اور تمام لوگ خاموش رہے، ڈونٹ اسپیک، سائلنٹ، لرن یور لیسن۔ بس امام کا درس سنو، سبق یاد کرو۔ امام سے اختلاف ہے، کوئی آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اکیلے میں اس سے ملو، اس کو اپنے گھر میں چائے پلاؤ امام صاحب کو، اس کو بھائی یہ غلطی ہے، دیکھو ٹھیک ہوتا ہے نہیں۔ چوک دکان میں اس کو ذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا، یہ بری بات ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ کا ثواب ضائع ہوتا ہے۔ میں اس تیسری قسم کو اس طرح بھی سمجھا لیتا ہوں کہ بہت اعمال بھی کرتے، تلاوت، ذکر، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسجد سے نکلتے ہی وہ سارا ثواب امام کے حوالے کرتے ہیں کہ تم لے لو، امام جھولی میں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ پریشان کن اس اعتبار سے تو ہیں کہ امام کو انہوں نے پریشان کیا اور گناہگار ہے، اور امام کے لیے پریشان کن ہے، لیکن امام کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے سارے نیک اعمال آپ کی طرف آتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، آپ کی غیبت کرتے ہیں نا۔ تو ائمہ کو پریشان مت کرو۔ 1500 سال باقاعدہ ان کی تنخواہ تھی اور تمام ضرورتیں پوری کی جاتی تھی۔ اب ایسا سسٹم 98% مساجد میں نہیں ہے، الٹا آپ بھی اس کو تنگ کریں۔ اور امام کتنا اچھا ہونا چاہیے، کتنا نیک ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اس کو چھوڑو۔ اپنی اولاد کے مقابلے میں ان کو دیکھو کہ امام صاحب اور ان کے بچے آپ کی اولاد کے مقابلے میں کتنا نیک ہے۔ تو یقیناً نیک ہے۔ عالم کا یہ مطلب ہے کہ وہ عام لوگوں سے اور مقتدیوں سے نیک ہو۔ غلطی ہر کسی میں ہوتی ہے، داغ مت کو، سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ علماء کرام کو تنگ نہ کرو،
وسعى فی خرابها، سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آدمی ہے جو مسجد میں خرابی پیدا کرے، امام کو تنگ کرے، مؤذن کو تنگ کرے، لوگوں کو تنگ کرے۔ ایسا مت کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ علماء کرام کو تولو، صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت تولو، 1500 سال گزر چکے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اپنے ائمہ کو اپنی اولاد محلے کے لڑکوں کے ساتھ تولو، اگر عمر رسیدہ عالم ہے تو بوڑھوں کے ساتھ تولو تو ان سے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ باقی غلطی ہر کسی میں ہوتی ہے، فرشتہ امام نہیں آ سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ ناراض نہ ہوں۔ اور یہ صرف مسئلہ 53 اسلامی ممالک کا نہیں، یورپ، امریکہ، چائنا، رشیا میں بھی جو کمیٹیاں ہیں یا متولی ہے، امام ان سے تنگ ہوتا ہے۔ امام کو ایسا ہونا چاہیے، اور آپ خود آپ کو کیسے ہونا چاہیے، آپ کی اولاد کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں شریف پردہ ہے، گانے بجانے کے آلات ہے، آپ خود اپنے بارے، اسلام آپ کے لیے بھی تو ہے۔ تو ائمہ کے ساتھ نرمی کرو، علماء سے آپ محبت کریں گے، نرمی کریں گے، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ پریشان کریں گے تو اللہ آپ کو پریشان کرے گا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور علماء اور ائمہ سے محبت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔